کہا کرو۔ تو آئیے ہم بھی نیت کر لیتے ہیں، یہ طلوع فجر وہ وقت ہے جس میں رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ تسبیح ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے اور پھر کچھ دن بعد حضور کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا، حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو رزق کی کشادگی کا ایک وظیفہ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر ایک اور طریقہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا اس کے رزق میں برکت و فراخی ہو۔ چھوٹا سا واقعہ کہ جب ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا میرے بھائی نے اپنا بھی سارا بوجھ میرے پہ ڈال دیا ہے، اور میں کام کرتا ہوں وہ کام نہیں کرتا، تو سارا بوجھ میرے پہ ڈال دیا، اس سے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو بھائی کی کفالت کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جو کچھ کما کر اپنے بھائی پہ خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ رزق تجھے اسی کی برکت سے مل رہا ہو۔ تو یہاں پر فقراء یعنی بالخصوص وہ رشتہ دار جو اتنے ویل آف نہیں ہیں، ان کی خدمت اور ان کی خیر گیری کرنے پر رزق کی برکت کی بشارت ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے، اور بالخصوص ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، ان میں سخاوت کی جائے، ان میں صدقہ و خیرات کیا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فرمایا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو بس ایک چیخ تھی جبھی تو وہ بجھ کر رہ گئی۔ ایک قوم پر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اس قوم پر اللہ عز و جل نے عذاب نازل فرمانا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے ایک چیخ ماری اور ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ فرمایا اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے نہ تھے، بس ایک چیخ ہی کافی تھی، اس کے بعد وہ یوں بجھ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بڑا زبردست بیان فرمایا۔ دیکھیے یہاں ایک چیخ ہے فرشتے کی، عذاب آ گیا، بستی تباہ ہو گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرما رہا ہے، اور غزوہ خندق کے موقع پر بھی فرشتے نازل ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو فرشتے نازل ہوئے، یہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو جمعہ کا دن تھا، یوم الفرقان کہتے ہیں، اور بڑی ہی ڈسپیرٹی تھی وسائل میں۔ ادھر صرف 313 مجاہدین تھے، 8 گھوڑے تھے، سامنے 1000 لوگ تھے، 700 اونٹ تھے، اور بہت سامان تھا۔ Apparently there was no comparison in resources. The two armies were widely different. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی کہ رات کو مسلمانوں پر اونگ طاری فرما دی، وہ سو گئے اور سونے سے وہ فریش ہو گئے۔ بارش بھی ہوئی، ریت گیلی ہو گئی، پانی کا مسئلہ بھی نہیں رہا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب باری سے لو لگائے، گریہ بازاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے، یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر محویت اور رقت تھی کہ جوش گریہ میں آپ کی چادر گر جاتی اور آپ کو اندازہ نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اٹھا کے پھر دوش مبارک پر رکھتے، اور میرے آقا سجدے میں یہ دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ نفوس کچھ لوگ یہ ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ بدر میں the opponents they have given their asset, they have deployed the main brain power، انہوں نے اپنے بہترین جنگجو وہ دے دیے تھے، امیہ، ابو جہل، ابو لہب، they were all in motion۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا، 1000،
پھر 3000 اور پھر 5000. یہ فرشتے نظر نہیں آتے تھے لیکن ایکشن سے پتہ چلتا تھا. کسی کافر کے چہرے پر کوڑا پڑتا تھا, کسی کی ناک اڑ جاتی تھی, کسی کی گردن اڑ جاتی تھی اور اڑانے والا نظر نہیں آتا تھا. یہ فرشتے تھے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کو مارنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا. جب قوم لوط کے اوپر عذاب آیا, حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے اس بستی کو اٹھایا اور اوپر سے نیچے پٹک دیا. جب قوم سمود پر عذاب آیا, ایک چیخ فرشتے نے ماری, پوری بستی تباہ ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تمام نبیوں سے بڑھ کر ہیں, اولو العزم انبیاء کے بھی سردار ہیں, تو ان کی دفعہ کیوں لشکر نازل ہوئے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حضور کی تعظیم, عزت اور شان و شوکت کی وجہ سے تھا. فرشتوں کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. یہ صرف آرمی جو تھی حضور کی تعظیم کی وجہ سے تھی, کیونکہ فرشتوں کا نزول آپ کی خصوصیات میں سے ہے. اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. یعنی وہ آنکھیں جو حضور کے چہرے کی زیارت کر رہی ہیں, اللہ ان آنکھوں کو کس پیار سے دیکھتا ہے کہ ایک بندہ پورا پہاڑ سونے کا بن جائے اور اس کو خیرات کرے, اور صحابی ایک سیر جو خیرات کرے صحابی اس سے بڑھ جائے گا. اور فرمایا مقام عرش ان کا, فلک فرش ان کا, ملک خادمان سرائے محمد. کہ یہ دیکھو آج ایک بندے کی شان و شوکت اس بات سے بھی میجر کی جاتی ہے کہ اس کے باڈی گارڈ کیسے ہیں, اس کا پروٹوکول کیسا ہے, وہ بندہ جو اس کی حفاظت پر مامور ہے وہ کتنی شان و شوکت والا, اور اس میں کتنے گٹس, کتنی طاقت, کتنی پاور ہے. مال روڈ سے گزرتا ہے پروٹوکول, حیران ہو کے دیکھتے ہو کتنی گاڑیاں گئی ہیں, کون ہے پروٹوکول کے اوپر؟ تو دیکھو میرے حضور کا پروٹوکول فرشتے ہیں, میرے حضور کو گارڈ یہ فرشتے کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے, صحابہ جو تم میری حفاظت اور خیر گیری کرتے ہو تو آگے سے حفاظت کیا کرو, پشت پہ فرشتے موجود ہیں. فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمان پر ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہیں. آسمان والوں میں میرے 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہیں, اور زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شان دیکھیے, یہ فرشتے دشمنوں سے حفاظت پر مامور ہیں. تو یہ غزوہ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. دیٹ بٹالین ایکچولی دا آرمی آف بدر, یہ مسلمانوں میں عظیم الشان مسلمان شمار کیے جاتے ہیں, ان کو اہل بدر کہا جاتا ہے. اینڈ دے آر گریڈڈ ایز ہائیسٹ ان دا آل آرمیز. اہل بدر سے اللہ واقف ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف, اور اس نے فرما دیا کہ تم اب جو چاہو عمل کرو, تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کی, یا رسول اللہ بدر والوں کی آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بدر والے تو تمام لوگوں میں بڑے افضل ہیں. حضرت جبریل آگے سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی تھی, غزوہ بدر میں, ہمارے نزدیک وہ فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 جنگوں میں فرشتوں نے بھی سعادت حاصل کی. ورنہ میرے آقا کی تو شان بڑی بلند ہے. حضور کو ہر چیز میں جب کمال دیا گیا تو بہادری اور شجاعت میں بھی میرے آقا کا کمال بہت تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور شیر خدا ہیں, مولا کائنات ہیں. شجاعت میں کون وارث ہوگا آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بہادری ایسی تھی کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت کی وجہ سے بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں تھرا جاتی, سرخ ہو جاتی, میرے آقا اس وقت بھی آگے بڑھ بڑھ کے دشمن پر حملے کیا کرتے تھے. اور جو حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑائی میں حصہ لیتا نا, اس کو بڑا بہادر سمجھا کرتے تھے کہ یہ حضور کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑائی میں حصہ لے رہا ہے. اور عبداللہ فرماتے میں نے حضور سے زیادہ کسی کو بہادر, سخی, طاقتور اور زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. شان ہے. حضرت جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر تھا. حملہ بڑا تیزی کے ساتھ ہوا
تو مسلمانوں کے قدم تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، کفار کی طرف سے بڑے تیر برس رہے تھے، اس وقت میرے آقا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اور یہ کلمات زبان اقدس پر جاری تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ پہلوان رکانہ کسی نے پورے عرب میں اس کی پیٹھ زمین پہ نہیں لگائی تھی، میرے آقا کو آ کے چیلنج کرتا ہے، میرے آقا 2 بار ایک دم سے چشم زدن میں اس کو پچھاڑ دیتے ہیں، اور وہ یا تو اسی وقت اسلام لے آیا تھا یا پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام لے کر آیا تھا۔ روایت ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اگر صرف جسمانی شجاعت کی بات کی جائے، بہادری کی، تو 4000 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی، کیونکہ آپ کی طاقت وہ 40 جنتی مردوں جتنی ہے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت 100 دنیا کے مردوں جتنی ہے۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جو اقبال کا یہ شعر ہے بڑا ہی زبردست شعر ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ ریسورسز دیز ڈزنٹ میٹر، ریسورسز کا نہیں ہوتا، دس از آل اباؤٹ ول پاور۔ یہ آخری دم تک میدان میں کھڑے ہو کے لڑنے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اپنے مقصد سے وارفتگی، اور ایک انسان کے اندر ایک ول پاور ہوتی ہے، قابلیت، ہنر، تجربہ، علم، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھو تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لو، جیتتا وہ ہے جس کے اندر آخری قطرہ خون تک لڑنے کا اور آخری سانس تک میدان میں کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، قابلیت، ہنر، تجربہ، علم، انکار نہیں ہے، لیکن جب 2 لشکر آمنے سامنے آ جاتے ہیں، 2 لشکر، دونوں دشمن ہیں، مقابلہ ہے، اور دونوں میں قابلیت، علم، ہنر، تجربہ ایک جیسا ہے، اب کون جیتے گا؟ وہ جس کے اندر آخری لمحے تک لڑنے کا جذبہ موجود ہے۔ اب دیکھتے نہیں اولمپکس میں، دیگر ورلڈ کپ وغیرہ کے اندر اکثر اوقات مد مقابل دونوں بالکل ایکول ہوتے ہیں، دونوں کو عرصہ لگا ہوتا ہے کھیلتے میں اور پریکٹس کرتے ہوئے، لیکن یہ چیز بڑی ڈیسائسو ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ اپنے آپ کی بات کرتے ہیں تو یو آر ان کمپٹیشن ود یور اون سیلف، اٹس یو ورسز یو۔ آپ کسی اور کی بات نہ کریں، آپ یہ سوچیں کہ میرا مقابلہ کس سے ہے؟ میرا مقابلہ مجھ سے ہی ہے۔ یہ جو میری عادت ہے کام چوری کی، میں آگے بڑھتا نہیں ہوں، کاموں کو ڈیلے کرتا ہوں، اہم کام کو آگے ٹالتا ہوں، حسد کرتا ہوں، ایگو ہے میرے اندر، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں برگر نہ کھاؤں، بوتلیں نہ پیوں، گندی چیزیں نہ کھاؤں، گھی نہ کھاؤں تاکہ کولیسٹرول نہ بڑھ جائے، لیکن پھر بھی کھاتا ہوں، ایکسرسائز کی نیت کرتا ہوں پھر بھی نہیں کرتا، فضول خرچی کی عادت ہے بہت زیادہ، سیونگ نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں جو ایک انسان کے اندر ہیں، سب سے پہلے تم ان چیزوں سے تو لڑائی کر لو، جو باہر جا کے تم نے لڑنا ہے ان کو چھوڑو۔ سب سے پہلے یو آر ان بیٹل ود یور اون سیلف۔ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ نوئنگ از ہاف دا بیٹل، انفارمیشن ڈزنٹ چینج بیہیویئر۔ ہم سب کو پتا ہے کہ اخراجات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے، پتا ہے نا، سیونگ کریں، خرچہ کم کریں، پتا ہے نا، حسد کا بھی پتا یہ بری چیز ہے، مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ انفارمیشن ہمیں ہے، پتا ہے، مولانا صاحب بتاتے ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل کرنا آسان ہے؟ نہیں آسان ہوتا۔ میں پرسوں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، بیہیویئرل سائنٹسٹ ہیں بہت بڑی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ 700 ملین روپیز امریکن اکانومی اپنے نوجوانوں کی لٹریسی پہ لگا رہی ہے۔ 700 ملین لوگوں کو، نوجوان نسل کو یہ بتانے پر کہ بچت کرو، امریکن اکانومی کو فائدہ پہنچاؤ، سیونگ کرو، کنزمپشن نہ کرو، اخراجات کنٹرول کرو۔ یہ 700 ملین ڈالر کا 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے یہ لوگ میدان میں آتے ہیں پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا چیز ہے جو انسان کو تبدیل کرتی ہے؟ دس از اونلی انوائرمنٹ، آپ کا ماحول۔ انفارمیشن از گڈ، یو اسٹڈی، یو ریڈ، بٹ انوائرمنٹ دس میٹرز۔ آپ جب بھی اس ماحول میں آتے ہیں آپ کی عادتیں پھر بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نیت کی ہوتی ہے آپ بوتل نہیں پیئیں گے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، گھی والی چیزیں نہیں کھائیں گے، فرائی نہیں کھائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ ماحول ہوتا ہے دوستوں کا پھر ساری بد پرہیزی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نیت کرتے ہیں میں زبان سے کوئی گندی بات نہیں بکوں گا، گالی نہیں دوں گا، غیبت نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ ماحول ہوتا ہے دوستوں کا پھر زبان کو پر لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں اپنے موبائل فون کے اوپر فلاں جگہ پر بچت پیک آ گیا جی، 2 کے ساتھ تیسرا فری ہے، ڈیلیوری فری ہے،
یہ چیزیں سب دیکھتے ہیں، دوبارہ سے خرچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو انوائرمنٹ اٹ میٹرز، انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ اپنی انوائرمنٹ کو بدلے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ انسان آخری دم تک لڑ جائے، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب اپنے